أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہوئے اس بڑے واقعے کو ذکر فرمایا ہے جو یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے اندر دو بڑی قومیں تھیں، ایک مشرکین تھے، بت پرستی کرنے والے لوگ تھے، اور ایک یہودیوں کی قوم تھی جو بڑی آبادی میں اور بڑی تعداد میں مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، بسا کرتے تھے۔ مدینہ کے کچھ فاصلوں پر ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور بڑی آبادی ان کی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرمائی تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ سارے جو قبیلے تھے، جو مدینہ کی قومیں تھیں، اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ فرمایا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات فرمائیں، ان سے یہ بات طے فرمائی کہ مدینہ کی ساری آبادی ایک طرح کی آبادی شمار ہوگی، ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، اگر ہم پر حملہ ہوا تو تم ہماری مدد کرو گے، تم پر حملہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ سارے قبیلوں نے اس سے اتفاق کیا، سارے قبیلے والے اس سے متفق ہوئے، یہود بھی اس سے متفق ہوئے، مشرکین جو تھے وہ بھی اس سے متفق ہوئے۔ لیکن دھیرے دھیرے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ جو نبی علیہ الصلاۃ سے یہودیوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع ہو گئی، اس لیے کہ یہ یہود دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے جو بڑی احسان فراموش اور بڑی عہد و معاہدے کو توڑنے والی، ختم کرنے والی اور بڑی طبیعتوں میں انتہائی خباثت اور انتہائی شرارت، فساد ان کی طبیعتوں میں ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہی خون اور نسل سے بعد کی نسلوں میں بھی منتقل ہوا ہے۔ آپ ان کی اوپر کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے ان لوگوں نے نافرمانی کا، احسان فراموشی کا، بزدلی کا، فساد کا، شرارت و خباثت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسی خباثتیں اور ایسی شرارتیں انہوں نے زمانے میں اور تاریخ میں کی ہے کہ انبیاء نے ان کے خلاف بد دعائیں کی تھی اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر اتری تھی۔ چنانچہ انہی خباثتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین مکہ سے اندرونی طور پر ہاتھ ملا لیا تھا۔ رہتے تھے مدینہ منورہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، لیکن اندرونی طور پر، سازشی طور پر مکر و فریب کرتے ہوئے ادھر جا کر جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے مشرکین مکہ، ان لوگوں سے ان لوگوں نے ہاتھ ملا لیا تھا۔ ان لوگوں کو جا کر بار بار اکسایا کرتے تھے، ان کو ابھارا کرتے تھے اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ادھر باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تم ان کو باہر سے ان کی اینٹ کی اینٹ بجاؤ، ہم اندر سے بغاوت کریں گے، ہم اندر سے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے۔ اس طرح باہر سے اور اندر سے مل کر ہم ان کو پیس دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے بڑے بڑے شعراء مکے میں جا کر شعر و شاعری کر کر ان کو ابھارا کرتے تھے، چونکہ مکہ کے لوگ شعر و شاعری سے بڑے متاثر تھے اور جو وزندار کلام ہوتا اس سے بڑے متاثر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے شاعر، عربی زبان میں بڑی مہارت تھی، عربی زبان کے بڑے بڑے شعراء مشرکین مکہ کو جا کر ان کو ابھارا کرتے تھے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ قوت و طاقت جمع کر کر مدینے پر حملہ کریں
اور نعوذ باللہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی ان شرارتوں اور خباثتوں کا علم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے الگ طریقے سے نمٹا، اور ان یہودیوں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طریقے سے نمٹا۔ اور جو بنو نذیر ایک ان کا بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اللہ کی جانب سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ طے فرمایا کہ یہ لوگ اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، ان کی جو فساد ہے، ان کا جو فساد ہے، ان کے جو مکر و فریب ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہ سکے۔ چنانچہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو دیس باہر کر دیا گیا، اس لیے کہ جو خراب اور فاسد مادہ ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ گل جائے، سڑ جائے، اور وہ ایسا سڑ گل جائے کہ اس کے اوپر جو ہے خرابی اور فساد آنے لگے، اور ایسا اندیشہ ہو کہ اگر اس حصے کو کاٹ نہ دیا جائے تو وہ خرابی جسم کے دوسرے حصے میں بھی منتقل ہوگی، اور باقی جو صحیح سالم حصہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو سمجھداری اور عقل مندی اور دنیا کے اندر ہوتا یہی ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم کا حصہ صحیح سالم رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے، جو بنو نذیر ان کا بڑا قبیلہ تھا اور بڑا خاندان تھا، اور یہود کی ایک بہت بڑی بستی اور آبادی تھی، ان کی انہی شرارتوں کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے ان کو اپنے علاقے چھوڑ کر، ان کو ملک جو ہے ترک کر کر باہر نکل جانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے سورہ حشر کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات جو خاص طور پر ذکر فرمائی، یہ فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نظر رکھنے والو، اے نگاہ رکھنے والو، اے غور و فکر کرنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ خاص طور پر بات ذکر فرمائی کہ اے لوگوں، تم اس جنگ کے اندر جو بنو نذیر کے ساتھ ہوئی ہے، یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ نے اس میں فتح و کامرانی نصیب فرمائی ہے، اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے، آنکھیں کھول دینے والے واقعات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے، یہودی ایسے لوگ ہیں جن کی تاریخ ہمیشہ سے عہد و پیمان اور معاہدوں کو توڑنے والی، عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے والی، عہد کو توڑنے والی ان کی یہ خاص طور پر سرشت اور ان کا مزاج رہا ہے، احسان فراموشی ان کا مزاج رہا ہے، طغیانی اور سرکشی اور نافرمانی ان کا مزاج رہا ہے، قوموں کو آپس میں لڑانا، چغل خوری کرنا، دوسری قوموں کی ترقی کبھی برداشت نہ کرنا ہمیشہ سے ان کی فطرت میں رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے یہ قوم مسلمانوں کی دشمن رہی ہے۔ مسلمانوں نے لاکھ چاہا کہ ان کو اپنے سے قریب کریں، ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو اسلام کے قریب کریں، ان کے ساتھ انسانی رواداری کریں، اور ہمیشہ سے مسلمانوں نے باقی قوموں کی طرح ان کے ساتھ بھی کھلے پن کا مظاہرہ کیا، لیکن باقی قوموں کے مقابلے میں یہود ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے احسان فراموش رہی ہے، اور مسلمانوں کو انہوں نے ہمیشہ سے اپنا دشمن سمجھا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے 6ویں پارے کے اندر کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کا سب سے بدترین دشمن اگر تم کسی کو دیکھو گے روئے زمین پر تو وہ یہودی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر ذکر کر دیا کہ سب سے اول نمبر پر جو مسلمانوں کے سب سے کٹر، سب سے سخت ترین اور سب سے شدت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کسی قوم کو تم پاؤ گے تو وہ یہودی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بات صاف ذکر فرما دی۔ لہذا ہر زمانے میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ سے لڑانے اور بھیڑانے، لڑا کر ان کی طاقت کو کمزور کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کی ہے۔
اور ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی جو ہے جنگ ہو جائے اور کسی طریقے سے مسلمان آپس میں لڑ جائے، مسلمان کسی طریقے سے ذل و تخاری کا شکار ہو جائے، ہمیشہ سے ان کا یہ ہدف اور ٹارگٹ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ مسلمان ہر قوم کے معاملے میں بڑا نرم رویہ اختیار کرنے والے، انسانی رواداری اختیار کرنے والے، انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ ہمدردی والا جذبہ، یہ مسلمان قوم کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا نے ان خبیث لوگوں کو اپنے پاس پناہ لینے کے لیے اور اپنے پاس جگہ بنانے کے لیے نکال باہر کیا اور ہر طرف ان کو کسی جگہ کوئی قوم نے پناہ نہیں دی، تو ایک زمانے میں فلسطین اور عربوں نے ان کو اپنی جگہ پناہ دی تھی، ادھر جرمنی نے ان کو نکال دیا تھا، فرانس نے ان کا انکار کر دیا تھا، یورپ کی کوئی قوم ان کو اپنی جگہ پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جو ہے یہ کشتیوں میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں ہم کو پناہ مل جائے، کہیں ہم کو جگہ مل جائے، لیکن کسی قوم نے ان کی خباثتوں اور شرارتوں اور مزاج کی فساد اور طبیعتوں کی گڑبڑی اور چغل خوری اور ہمیشہ سے لڑائی کا ماحول پیدا کرنے والے مزاج کی وجہ سے یہودیوں کو کبھی کسی قوم نے قبول نہیں کیا ہے۔ اکا دکا لوگوں کو کسی خاندان کو تو قبول کیا ہے، وہ رہ گئے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری قوم کو کسی جگہ پناہ دے کر اپنا شہری بنایا ہو، تاریخ میں ان کی خباثتوں کی وجہ سے بڑے بڑے بستیوں اور بڑے بڑے علاقوں اور شہروں نے ہمیشہ سے ان کا انکار کیا تھا۔ لیکن مسلمان ہمدردی رکھنے والا مزاج رکھتا ہے۔ عربوں نے اور فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی تھی ایک زمانے میں کہ یہ لوگ پناہ گزی کی حیثیت سے ڈیرے اور خیمے ڈال کر کچھ اپنی زندگی کا سامان کر لیں گے، ان کے پاس بھی بچے ہیں، ان کے پاس بھی عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بلکتے بچے ان کے بھی ہے، لہذا مسلمانوں نے رحم کیا، مسلمانوں ان کو پناہ دی، لیکن پناہ دینے کے بعد وہ ہوا جو ہمیشہ سے تاریخ میں ہوتا آ رہا ہے۔ یہ قوم احسان فراموش قوم ہے، یہ انتہائی جو ہے طغیانی اور سرکشی اور فساد اپنی طبیعت میں رکھتی ہے۔ جن لوگوں نے، جن فلسطینیوں نے اور جن مسلمانوں نے، جن عربوں نے ان کو پناہ دیا تھا، ان پر رحم کیا تھا، ان کو جگہ فراہم کی تھی اور ان کو رہنے کا موقع دیا تھا، آج وہی قوم کے اوپر یہ لوگ چڑھائے ہیں اور انہی کے جو ہے حصے بختے کرنے اور ان کو بکھیر کر رکھنے اور ان کو سرے سے ختم کر دینے کے اوپر اتر آئے ہیں۔ وہ زمانہ جو آج سے جو 70 سال پہلے کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 70-80 سال پہلے کی تاریخ کو، جبکہ یہ لوگ درے در پھر رہے تھے پوری دنیا کے اندر، کشتیوں میں ادھر ادھر جو ہے مارے جا رہے تھے، کوئی علاقہ کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن فلسطینیوں اور عربوں نے ان پر رحم کیا اور ان کو جگہ دی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی قوموں اور آبادیوں کو بڑھانا شروع کیا اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جو ہے احسان فراموشی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اپنی ریاست انہوں نے قائم کی اور دنیا بھر کے جو ہے عیسائیوں سے اور دنیا بھر کی قوتوں سے یہ کہہ کر کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر ہم تمہاری جاسوسی کریں گے، اور اس طرح کہہ کر یورپ سے انہوں نے مدد چاہی اور دھیرے دھیرے اپنی ایک مملکت قائم کر لی اور اپنا ایک ملک قائم کر لیا اسرائیل کے نام سے۔ اس کے بعد مسلسل برابر مسلمانوں کو اور عربوں کو ستانا، مسجد اقصی کو ہتھیانا اور اپنے قبضے میں لینا اور مسلمانوں کے کشت و خون سے کھیلنا اور مسلمانوں کی مسلمانوں کی جان و عزت اور آبرو سے کھیلنا ان کا شیوا اور وتیرہ بن گیا، اور یہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہودیوں کے اندر بہت بڑی خباثت یہ ہے اور بہت بڑی شرارت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی دشمنی کرتے آئے ہیں، مسلمانوں کو کسی ایک طاقت پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے انہوں نے نہیں دیا ہے۔ ایسی جو ہے مکر و سازش اور ایسی جاسوسی اور ایسا نفاق کا ہمیشہ سے مظاہرہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ایک جگہ پر جمع نہ ہو۔ ان کے پاس گیا یہ قوم، یہ ان کے پاس گئے اور ان کو اس قوم کے خلاف ابھار دیا، ان کے پاس گئے اور ان کی چغل خوری کر دی اور دوسری قبیلے کے خلاف لڑا دیا۔ عربوں کے اندر انہوں نے یہی کام کیا کہ ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے خلاف، مصریوں کو شامیوں کے خلاف، عراقیوں کو ایرانیوں کے خلاف، ایرانیوں کو عراقیوں کے خلاف، اور عربوں کو ترکوں کے خلاف، ترکوں کو عربوں کے خلاف
خلاف ہمیشہ جو ہے لڑا کر، ان کو آپس میں بھڑا کر اپنی مملکت انہوں نے قائم کی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ان کی طبیعت اور فطرت رہی ہے۔ مسلسل جب ان کا ظلم و ستم غزہ پٹی پر اور فلسطین پر بڑھتا گیا اور مسجد اقصی پر ان کے ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو دھیرے دھیرے کمزور مسلمان جو حماس کے مسلمان رہے ہیں، ان لوگوں نے مسلسل ان کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے اپنے دفاع کا ایک کام کیا، جو کچھ جو ہے مدت پہلے، کچھ دن پہلے جو دفاع کا کام کیا ہے، وہ کوئی حملہ نہیں تھا، وہ اصل میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا دفاع تھا، وہ ایک ڈیفنس تھا جو اس حماس کے لوگوں نے کیا۔ یہ نہ سمجھا جائے، آج میڈیا کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو ہے فلسطینیوں نے اور حماس نے ان پر راکٹ حملہ کیا اور ان کے جو ہے کئی سو لوگوں کو ان کو قتل کر دیا۔ نہیں، اس سے پہلے کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حالات اٹھا کر دیکھ لیں، ہر رمضان میں مسلمانوں کو ستانا ان کا شیوا بن گیا، اور ہر تیسرے چوتھے دن فلسطینی مسلمانوں کو قتل کرنا، بچوں کو مارنا اور وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کر لے کر چلا جانا ان کا عام مزاج بن گیا تھا۔ کب تک کوئی قوم ظلم و ستم کو برداشت کرتی؟ کب تک یہ نہتے رہتے؟ اور دنیا والوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، عربوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ نہتی قوم اور یہ کمزور قوم اپنے بل بوتے پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان لوگوں نے پوری تیاری کی اور پورے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی اور منصوبہ بند طریقے سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا۔ اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر کسی قوم پر کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور ظلم و زیادتی کا دفاع کیا جائے تو وہ کوئی زیادتی نہیں کہلاتی، یہ اپنا ایک حق ہے۔ ہر قوم کو اپنے جینے کا حق ہے، ہر قوم کو اپنے علاقے پر ایک حق حاصل ہے۔ اگر کسی قوم پر باہر سے کوئی چڑھائی ہوتی ہے، باہر سے کچھ لوگ آ کر زبردستی ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ان کے علاقوں کو چھینتے ہیں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی جان اور ان کے نفس پر حملہ کرتے ہیں، تو ہر قوم کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، وہ ان کو ڈھکیلے، وہ ان کو دفع کرے اور ان کا ڈیفنس کرے۔ یہی کام حماس والوں نے کیا۔ لیکن آج سوشل میڈیا غیروں کے ہاتھ میں ہے، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دہشت گردی ہے یا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ آج پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ اگر کل کے دن تم پر حملہ ہو اور تم اس حملے کا دفاع کرو تو کیا یہ بھی دہشت گردی ہوگی؟ کیا یہ بھی ٹیررزم ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کی ہر قوم جانتی ہے اور ہر قوم کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر ہمارے علاقے پر، ہماری مملکت پر اور ہماری جان اور عزت اور آبرو پر اور ہماری عبادت گاہوں پر اگر کوئی باہر سے کوئی قوت و طاقت آ کر حملہ کرتی ہے تو کوئی قوم اس پر خاموشی اختیار نہیں کرتی، اور اس کا دفاع کرنا اور ان کو ڈھکیلنا، ان کو وہاں سے نکالنا اور ان کو اپنے سے دور کرنا یہ ایک بنیادی حق ہے انسانیت کی بنیاد پر۔ لیکن لوگوں کو کیا سمجھایا جائے؟ آج اسلام دشمنی لوگوں کے رگ و پے میں بس چکی ہے، ان کے اندر خون جیسے بہتا ہے اسلام دشمنی اسی طریقے سے جاری ہے۔ اسی لیے ہر چیز کو اسلام دشمنی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے۔ مسلمان کے لیے یہ مقام فکر بھی ہے، مقام عبرت بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے۔ یہ مسلمانوں پر اور مسلمان قوم پر، فلسطینیوں پر یہ جو حملہ ہوا ہے اور ان کو نہتہ کیا گیا ہے اور ان کی عمارتوں کو اور ان کے علاقے کو جو ہے منہدم کر ویرانیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور مسلسل ان کی جان اور ان کے نفس اور ان کی اولاد سب خطرے میں ہے، ایسے موقع پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے جس طریقے سے ہو سکتی ہو مدد کریں، چاہے وہ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر ان کے حق میں حالات بنانا اور ظالم قوتوں کے خلاف ماحول قائم کرنے کی شکل میں ہو، چاہے دعا کی شکل میں ہو، کسی بھی امداد کے ذریعے ان کی مدد پہنچائی جا سکتی ہو۔ مسلمان کے لیے دعا بھی ایک بڑا عظیم ہتھیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس کیفیت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ رات میں سو رہا ہے، اچانک سے کسی وجہ سے آنکھ کھلی، رات میں آنکھ کھلنے پر
بندے نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کیا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ رات کی نیند میں غفلت کی حالت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا جب کبھی رات کو آنکھ کھلے، رات کے کسی حصے میں اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آپ باقاعدہ وضو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اور اللہ کے سامنے الہا وزاری نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، کم سے کم جب کبھی رات میں آنکھ کھلے ان فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اللہ سے دعا کرے، ان کی نصرت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ وہ ہمارے ایمانی اور ہمارے سب سے قریبی مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان اگرچہ خونی رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ضرور ہے۔ خونی رشتے سے بڑھ کر ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتے سے زیادہ پکا اور بڑا پختہ وہ ایمان والا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، ہم پر کوئی آفت آ جائے تو ہم کیسے فکر مند ہو جاتے ہیں، کیسے پریشان ہو جاتے ہیں اور کیسے ہم اس کے لیے اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جتنا ہو سکے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ان مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کے لیے بھی ہم اسی طریقے کے فکر مند ہو، ہم غفلت والی زندگی نہ گزاریں، لاپرواہی والی زندگی نہ گزاریں، عیاشی والی زندگی نہ گزاریں، ہم اللہ سے مانگ کر ان کے لیے فکر کرتے ہوئے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہماری تاریخ ایسے ہی ہے، جن لوگوں نے عیسائیوں سے اور صلیبی جنگیں کر کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا، بڑے بڑے اسلامی ہیرو، بڑے بڑے مجاہدین ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فاتح بیت المقدس صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک بہت بڑے فاتح مسلمان رہے ہیں حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک ان عیسائیوں کو اور صلیبیوں کو اور ان اسلام دشمن طاقتوں کو ملک فلسطین سے اور بیت المقدس سے جب تک میں ہٹا دوں گا نہیں اور بیت المقدس کو دوبارہ جب تک فتح نہیں کروں گا، اس وقت تک نہ صحیح طریقے سے نہ کھانا کھاؤں گا، نہ صحیح طریقے سے کبھی ہنسوں گا۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی مسکراؤں گا نہیں، میری زندگی میں خوشی اسی وقت آئے گی جب میں مسلمانوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں سے نجات دلاؤں گا اور بیت المقدس کو فتح کروں گا۔ پھر انہوں نے اپنا لشکر لے کر، انہی کے لشکر کے ایک سپہ سالار تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نور الدین زنگی کے بعد انہوں نے کمان سنبھالی تھی اور پھر ان کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ لیکن بیت المقدس فتح کرنے کی جو ابتدائی بنیاد ڈالی تھی اور جس عزم و حوصلے کو اس کے ساتھ جو ہے لشکر کو لے کر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تھے، ان کا ارادہ، ان کی ہمت، ان کی پختگی، ان کی اولو العزمی، ان کا جو ہے کارنامہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی، نہ کبھی خوشی سے بات کرتے تھے، نہ کسی جگہ رکتے تھے، چاہے بارش کا موسم ہو، بخار آ گیا تھا، بڑی کیفیت ان کی دوچار ہو چکی تھی، بارش میں ان کے جو ہے لشکر کے جو گھوڑے تھے وہ کیچڑ کے اندر دب جا رہے تھے ریگستانی علاقوں میں، لیکن ایک ٹھان لیا تھا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر کر ہی چین کا سانس لیں گے۔ لہذا بخار کی حالت میں بھی اور بارش کے موسم میں بھی، رات کی اندھیریوں میں بھی اور کیچڑ کے اندر بھی جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھ کر انہوں نے اپنے لشکر کو لے کر آگے جو ہے فتح کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے تھے۔ اور پھر جیسے جیسے فتوحات ہوتی جا رہی تھی ان کو سکون اور چین کی کیفیت آ رہی تھی۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانیوں سے بیت المقدس میں پھر جو ہے مسلمانوں نے نماز ادا کی تھی اور وہاں سے صلیبیوں کو پیچھے کیا تھا۔ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کا درد اپنا درد سمجھا تھا، ان کی فکر اپنی فکر سمجھی تھی، ان کی پریشانی کو اپنی ذاتی پریشانی سمجھا تھا۔ آج ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی فلسطین کے لوگوں پر حالات آ رہے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا، ہمارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے، ہماری زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چل رہی ہے، ہماری صبح ویسے ہی ہو رہی ہے، ہماری شام ویسے ہی ہو رہی ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ پیشانی پر بل ہے، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے جا رہے ہیں، نہ ہماری عیاشی میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ہماری نافرمانیوں میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ہماری دنیا کی ہماری زندگی کے ڈگر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی حالات ہمارے ہو رہے ہیں۔ یہ عبرت کا مقام نہیں ہے۔ اللہ عبرت لینے کے لیے فرمایا
فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت رکھنے والے لوگوں، اے نگاہ رکھنے والے لوگوں، اے عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو۔ حالات کے بدلنے میں، حالات کی تبدیلیوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اسی طرح یہ جیسے ہمارے لیے مقام فکر ہے، ہم فکر کریں، ہم کوشش کریں، دعا کریں، ان کے حق میں جو کچھ ہو سکتا ہے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی آواز کو بلند کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس ظلم و بربریت کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، دعا کریں، ان کے لیے فکر مند رہیں۔ کچھ دنوں کے لیے اللہ سے روزانہ کم از کم 2 رکعت ان کے حق میں دعا، 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے حق میں دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ مقام شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسی کوئی مصیبت نازل نہیں فرمائی، ہم کو کسی ایسی آزمائش میں اللہ نے مبتلا نہیں فرمایا۔ اگر خدا نخواستہ ہم ایسی کسی مصیبت یا آفت یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کبھی کا ہم میدان چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے اور کبھی کا ہم ہار مان لیتے اور ہزیمت کا شکار ہو جاتے۔ سلام ہو ان اللہ کے نیک بندوں پر جو پوری ہمت کے ساتھ تمام تر دنیا سے کٹ جانے کے باوجود، دنیا والے اپنے ہاتھ اٹھانے کے باوجود ایک اللہ پر یقین رکھتے ہوئے میدان میں جو ہے شیر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی اولاد کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جائیدادوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں ان کی تباہ ہو رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو رات کا کوئی بھروسہ نہیں، شام ہوتی ہے تو صبح کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسے تنگ حالات میں بھی وہ لوگ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ہر طرف سے کٹنے کے باوجود پورے اولو العزمی اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی اولو العزمی، ایسی جو ہے ہمت شاید ہی دنیا میں کسی قوم کے اندر رہی ہو۔ ہم سوچیں کہ اگر ان حالات سے دوچار ہو جاتے، ایسی آزمائش اگر ہم کو آ جاتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ اللہ نے ہم کمزوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے اور کمزور جو ہے عمل والے ایسی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ ہم کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا بھی مقام ہے، اور اللہ کا اس حیثیت سے شکر ادا کریں کہ اے پروردگار، ہم کمزوروں پر آپ نے اپنی بوجھ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، ہم کو ایسے کسی آزمائش میں اللہ مبتلا نہیں فرمایا۔ لیکن یہ اس آزمائش سے جو لوگ دوچار ہیں ان کے حق میں دعا کرتے رہنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم فکر بھی کریں، ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور اسی طرح عبرت اور نصیحت لے، درس لے، اور ہمیشہ مسلمان ایک جنگ کی کیفیت سے ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی کسی دشمن سے اور کبھی کسی دشمن کی دشمنی سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت مسلمان کے اوپر دشمن کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ مسلمان چوکنا رہے، ہمیشہ تیاری میں رہے، ہمیشہ انسان جاگرتی میں رہے، کب کیسے حالات پیش آ جائے پتہ نہیں۔ مسلمان متحد رہیں، مسلمان اللہ سے لو لگا کر رہیں اور ایک دوسرے کا خیال کر رہیں۔ ایسے وقت میں تو کم از کم مسلمانوں کے لیے مسجدیں بھر جانی چاہیے تھی، اور فجر کی نمازوں میں جو 2 قنوت نازلہ ہو رہی ہے اس کے لیے تو کم از کم ہماری قوم کو اٹھ کر آنا چاہیے تھا، لیکن وہی ہماری غفلت و لاپرواہی کا حال ہے۔ جیسے حالات پہلے تھے اب بھی ہے، ہم کم از کم جو ہے قنوت نازلہ فجر میں فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے جو نبی کی خاص سنت رہی ہے کہ اگر کسی قوم پر اور کبھی کبھی مسلمان پر ایسے حالات آ جائیں کہ دشمن کا اچانک حملہ ہو جائے، کوئی بڑی آفت مصیبت آ جائے پوری قوم پر، تو ایسے وقت میں دعاؤں کے خاص اہتمام کی ایک شکل فجر کی دوسری رکعت میں جو ہے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے۔ الحمدللہ کئی جگہوں پر کئی مساجد میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہماری قوم کو نہ اس کا پتہ ہے نہ فجر کی نماز میں آنے کی فکر ہے۔ یہ ایسی ہماری یہ غفلت و لاپرواہی رہی تو کبھی یہ قوم پنپ نہیں سکتی، کبھی یہ قوم اٹھ نہیں سکتی۔ لہذا ایسے وقت میں تو کم از کم قوم کے نوجوانوں میں خاص طور پر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے اور یہ بیداری پیدا ہونی چاہیے۔ صرف دو جو ہے بول دینا، ان کے بارے میں افسوس کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، نمازوں کا خاص اہتمام
کرے، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے وقت میں ہماری مساجد پر ہو جاتی، ہماری مساجد بھر جاتی اور نوجوانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا، نوجوانوں کے اندر ایک درد والی کیفیت پیدا ہو جاتی، لیکن بے حسی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی ہمارا نوجوان وہی ہوٹلوں اور گلیوں اور سڑکوں اور نکڑوں کا جو ہے کو زینت بنائے ہوئے ہے۔ مسجد کو زینت بنانا چاہیے تھا اور مسجد کو آباد کرنا چاہیے تھا، لیکن بے حسی ہماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے اور ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ یہ ایک موقع ہے، ایسے موقع سے ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں، ان مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ خاص طور پر میں قوم کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے اور خاص طور پر فجر کی نماز میں آ کر قنوت نازلہ میں شریک ہو کر اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے اور اپنے ان مسلمانوں کے حق میں دعا کرے جو بڑے سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں، اور رات میں جب کبھی آنکھ کھلے، دن میں جب کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے، ضرور ان مسلمانوں کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالی حالات کے بدلنے پر قادر ہے۔ بس کمی ہے تو ہمارے ایمان کی، ہمارے عمل کی، ہمارے دعا کی، ہمارے تعلق کی اللہ سے کمی ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں، شعور والی زندگی گزاریں، بیداری والی زندگی گزاریں، بردار زندگی، بے حسی والی زندگی اور لاپرواہی اور غفلت والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور قوم کے نوجوانوں میں شعور اور ایک زندگی اور حیات اور احساس اللہ پیدا فرما دے، اور پسماردگی اور جو ہے غفلت کی حالت کو اللہ دور فرما دے۔ قوم کے نوجوانوں کو اللہ دینی شعور پیدا فرما کر مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اور اللہ ان فلسطینی مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائے اور ایسی مدد فرمائے جیسے اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر کمزور اور نہتے ہونے کے باوجود فرشتوں سے اللہ آسمانوں سے فرشتے اتار کر اللہ نے مدد فرمائی تھی، اس طریقے کی اللہ غیبی مدد فرما دے اور ان کے حق میں اللہ فرشتوں کو آسمان سے نازل فرما کر ان کے حق میں نصرت کے فیصلے فرمائے، ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔